بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی مایہ ناز کتاب التوحید کا درس چل رہا ہے، اور اس کتاب کا پہلا سبق، پہلا درس، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں 3 دروس ہوئے. آج اس کتاب کا 4تھا درس ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کے ان آیات کو پڑھا تھا قرآن مجید کے 3، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. کہو اے نبی آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تمہارا رب تم پر کیا حرام کرتا ہے. 3 آیات کے اندر 10 باتیں ہیں. 10 باتوں میں سے 9 وصیت کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کو اگر پھر دہرائیں گے تو وقت زیادہ ہوگا. مختصر یہ کہ شرک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کا قتل نہ کریں، اور کسی اور فواحش کے قریب نہ جائیں، اور بلا وجہ کسی کا قتل نہ ہو. یہ 5 چیزیں. 6ٹھویں چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جائے. اور اسی طریقے سے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کریں. اور اسی طریقے سے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، انصاف کرے گرچہ رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو. اور جو وعدہ ہم کیے ہیں اس وعدہ کو پورا کریں. یہ 9 باتوں کی تفصیل مختصر طور پر پچھلے درس میں آئی ہے. آگے کی تیسری آیت اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ دوسرے راہوں پر نہ چلو ورنہ تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکیدی طور پر تمہارا رب تم کو وصیت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ شاید تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ تیسری آیت ہے. گویا 10واں کام جس سے اللہ تعالی نے روکا وہ یہ ہے
کہ اللہ کی راہ پہ چلو، اس کے علاوہ کسی اور راہ پہ نہ چلو۔ اس آیت پر پہلے غور کریں کہ فَاتَّبِعُوا اسی راہ کی، گویا نجات کا، کامیابی کا، جنت کا، فلاح کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا، حدیث رسول نے بتایا، اور فَاتَّبِعُوهُ اسی ایک راہ پہ ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور باطل کی، گمراہی کی ایک نہیں 50 راستے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حق کا صرف ایک ہی راستہ ہے، گمراہی کا 50 راستے ہیں۔ اب غور کریں، نبی علیہ السلام کے امت کے اتحاد کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے توحید۔ بس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، کہ سارے لوگ اپنے مسائل کو ترک کر کے اس راہ کی اگر اتباع کر لیتے ہیں تو خود بخود پوری امت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اتنے دین سے ہٹ گئے، اتنی نادانی اور جہالت ہو گئی عوام تو عوام علماء کے اندر بھی، کہ کہتے ہیں اختلاف بھی رحمت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ انعام اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث، کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کئی روایت ہیں، اور آپ نے کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے پناہ میں آتا ہوں کہ ہماری امت کو آسمان کے عذاب سے، سر کے اوپر سے تو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا او من تحت ارجلکم، اللہ اس چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لائے، یا کہ زمین کو پھاڑ دے اور تم سب کو اس کے اندر دبا دے، سب تہس نہس ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ طلب کی، اعوذ بوجہک، اللہ تیرے چہرے کے پناہ میں آتا ہوں، یہ عذاب میرے امت پر نازل نہ فرما، اس طریقے سے میری امت کو غارت نہ کر دے۔ پھر رب نے فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اگر اللہ چاہے تو تمہارے اندر اختلاف ڈال دے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مارے کاٹے ہلاک کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کہ اللہ میری امت میں اختلاف بھی نہ ڈال، پھوٹ بھی نہ ڈال کہ لڑے، ایک دوسرے کو قتل کرے، ہلاک کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کی 2 دعا تو اللہ نے قبول کر لی کہ آسمان سے عذاب نازل کر کے پوری امت کو ہلاک کر دے۔ وقتاً فوقتاً کہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نبی رحمت کی دعا قبول نہیں ہوئی، مکمل طور پر باقیاں۔ اسی طریقے دوسری دعا مانگی تو اللہ نے وہ بھی قبول کر دیا، زمین میں دھسائے گا نہیں پوری امت کو آگ کے۔ کبھی کہیں کوئی بستی ہل جاتی ہے، لوگ دھس جاتے ہیں تو اس کا مطلب نبی رحمت کی دعا قبول نہیں، قبول ہوئی ہے۔
لیکن اللہ نے کہا پھوٹ ڈال دوں گا، نبی نے فرمایا اللہ پھوٹ بھی نہ ڈال، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ عذاب آپ کی امت کے اوپر ہم مسلط کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اختلاف جو ہے عذاب ہے، اور کتنے نادان جاہل ہیں کہتے ہیں اختلاف بھی رحمت ہے۔ اس سے زیادہ گمراہی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، مختصر یہ کہ آج امت کے اتحاد کی راہ صرف ایک ہے اور ہمیشہ رہی ہے، وہ ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی راہ کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راہوں کی مفسرین نے تفسیر بیان کی۔ ایک ترمذی کی روایت ہے بڑی مشہور و معروف، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی ایسے زمین پر، پھر اس کے سیدھے طرف کچھ لکیر، ایک روایت میں 2 لکیریں، اور اس کے بائیں طرف 2 لکیریں، اور پھر سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھی اور یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ہے سیدھی راستہ۔ اور حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی اور اس لکیر کے سیدھے طرف بہت ساری لکیریں کھینچی اور بائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی۔ پھر آپ نے فرمایا جو سیدھے طرف لکیریں ہیں بائیں طرف، یہ دروازے ہیں، یہ گیٹ ہے جس پر خوبصورت پردے ہیں لیکن دروازہ نہیں لگا۔ یہ بائیں طرف جتنی لکیریں ہیں اور سیدھے طرف جتنی لکیریں۔ جب ایک انسان یہاں سے چلتا ہے اور وہ جو گیٹ بنا ہوا ہے اس پر دروازے نہیں ہیں بلکہ خوبصورت پردے لٹکا دیے گئے ہیں، جب ایک انسان اس پردے کو ہٹا کر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں جو بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے خبردار وہ پردہ ہٹانا نہیں، اگر ہٹاؤ گے تو تم اسی طرف چلے جاؤ گے، سیدھا چلے جاؤ۔ اور یہاں ایک شخص اوپر بیٹھا ہوا، خبردار پردہ مت ہٹاؤ، سیدھا چلے آؤ، سیدھا چلے آؤ۔ چلتے رہتا ہے، بائیں طرف خوبصورت پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا، پھر یہ کہتا سیدھا چلے جانا، اوپر بیٹھا ہوا شخص کہتا سیدھا چلے آنا، اگر پردہ ہٹاؤ گے تو ادھر ہی چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی صراحت بیان فرمائی کہ یہ جو خوبصورت پردے لٹک رہے ہیں گیٹ پہ، دروازہ نہیں، یہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ گانے کتنے خوبصورت دکھتے، انسان سب بھول جاتا، میوزک، بدکاری، سود خوری، آج کل جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں آج دیکھنے میں کتنی خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو دروازے گیٹ بنے ہوئے ہیں سیدھے اور بائیں طرف اس پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں خوبصورت، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور جو یہاں ہے جب کوئی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہتا سیدھا چلے جانا، یہ کلام اللہ قرآن ہے۔ اور جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کا ایمان ہے، توحید ہے، انسان کے لیے واعظ ہے، ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ اب ایک انسان نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ایمان تو مر چکا ہے، دل کالا ہو گیا، وہ حرام میں جائے بدکاری کرے اس کو مزہ آئے۔ لیکن ایک انسان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، سورہ حدید۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور رسول پر ایمان لاؤ، یعنی رسول کی اطاعت اتباع میں سارے کام انجام دو۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لیا، رسول کی اطاعت میں سارے کام انجام دیتا ہے آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتی، ہمارا عمل کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ، اس کی برکت سے اللہ دل کے اندر ایسا نور، ایسی روشنی، ایمان کی قوت پیدا کرے گا کہ انسان کے سامنے قرآن نہیں ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، اب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، مولوی نہیں ہے یا مولوی شک ہو رہا ہے، صحیح ہو سکتا غلط ہو سکتا ہے، غلط مسئلہ بتا دے، لیکن یہاں اللہ کا تقوی، نبی کی اتباع سے اللہ نے جو نور ایمان کی مضبوطی دیا ہے، یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز آپ غلط کہو، یہ دل کے اندر کھٹکا مارے گا، دل مطمئن نہیں ہوگا، چاہے آپ فتویٰ لے کر لا لو، غلط چیز ہے تو یہ ہے وَيَجْعَلْ۔ جب انسان پردہ ہٹاتا ہے تو یہ واعظ ہے، کہتا خبردار سیدھا چلے آنا تم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک راہ جو قرآن بتاتا ہے نجات کا، توحید کا، ایمان کا، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس سے ہٹ کر فرقے، جماعت، ان کے طریقے یہ ہم کو توحید سے، ایمان سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکیدی اللہ تم کو وصیت کر رہا، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اختصار کے ساتھ ہم نے یہ 3 آیات کا مفہوم پچھلے اور آج کے درس میں ابھی رکھا۔ آگے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور بخاری وغیرہ میں یہ مشہور و معروف حدیث ہے، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ردیف تھا، سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ رضی اللہ تعالی اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا۔ جب ردیف تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، تو چلتے ہوئے آپ نے کہا اے معاذ رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حکم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا واللہ ورسول اعلم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی شخص کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ اپنے بندے کو عذاب بھی نہ دے، اس کو مصیبت پریشانی میں بھی ملوث نہ کرے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو یہ بشارت دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو ورنہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ یہ ہے مکمل حدیث۔ اب اس حدیث پر غور کریں اور
سوچیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز ہم غور کریں تو اللہ کے نبی کے اندر کتنا تواضع تھا، کتنی سادگی تھی۔ آج وہ مثال ہم کو نہیں مل سکتی۔ کتنا بڑا بھی علامہ ہے الا ماشاء اللہ، ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم مسجد کے ایسے جگہ کے پتھر بنے کہ سب پر ہماری نظر پڑے۔ ہم بیٹھیں تو دیکھنے والا دیکھے کہ فلاں علامہ صاحب فلاں صاحب بیٹھے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تازہ سادگی دیکھو، بڑی پیاری دعا کرتے تھے، وجعل فی عینی صغیرہ وجعل فی عینی نصیرہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اللہم اجعلنی صبورا، مجھے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے، میری نگاہ میں چھوٹا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ پیارے نبی کی یہ دعا۔ آج انسان اپنی نگاہ میں جب بڑا ہوتا ہے تو سب کی نگاہ میں گرتا جاتا ہے۔ نبی کی سادگی دیکھو کہ کچھ یہود لوگ ملنے آتے ہیں، نبی سے ملنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ اکبر! کیا سادگی ہے، کیا تواضع ہے، لوگوں میں کس طریقے سے مل جل کے بیٹھ رہے ہیں کہ لوگ پہچان نہیں رہے ہیں۔ مہینوں سے نبی کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر لوگ آتے ہیں کہ نبی ہمارا آ رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن رسول رحمت جب مدینہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تازہ سادگی دیکھو، لوگوں میں کیسے مل کر بیٹھے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں صدیق اکبر نبی ہے، ان سے لوگ سلام کر رہے ہیں۔ جب دھوپ آنے لگی، صدیق اکبر نے جب ان کے اوپر چادر ڈال لی کہ دھوپ سے بچ جائیں، جب لوگوں نے سمجھا ہاں یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، تازہ سادگی اور تواضع خاک ساری۔ نبی کا تواضع دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے، گدھے کی چھوٹی سواری، آج کے حساب سے سمجھ لو سائیکل۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے عبید اللہ تم سائیکل سے آ جاؤ، ارے کیسے لوگ ہیں، مولوی کی عزت ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر! مولانا کو بھی لاؤ، یہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، اگر کہہ دو مولوی صاحب وہاں تک پیدل چلو یا سائیکل پہ بیٹھ جاؤ میں چلا لے، اپنی توہین سمجھے گا، کار ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا سمجھے گا۔ بڑے مولوی کی علامت یہ ہے اللہ کے نبی کی سادگی۔ توحید کا درس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سی سواری پر بیٹھ جا رہے ہیں، معمولی سی سواری پر، اور جب خود بیٹھ رہے ہیں، جگہ ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا۔ پتا کیا چلا، کیسی بھی سواری ہو بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ ہے تواضع کی علامت، اور دوسرے یہ جب ہم اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، کوئی بھائی بھی مل جائے، ہم کو پتا ہے کہ یہ جانا چاہ رہا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا لیں۔ اس توحید کا دوسرا درس، سبق، پیغام اس حدیث کا ہم کو یہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کو کبھی بھی دیکھو سواری سے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے بٹھا لیے، کوئی بڑے صحابی ہیں بیٹھا لیے، کوئی اور ہے بیٹھا لیے، کبھی بھی اکیلے چلتے ہوئے نبی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا، نبی رحمت جب کسی کو اپنے سواری پہ بٹھاتے تھے تو یہ نہیں کھانا کھائے، کیا کاروبار کر رہے ہو، کیا نہیں، عمر کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے تھے۔ جیسے ایک بار عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے پیارے بچے،
میں تجھ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، یاد رکھنا۔ وہ کیا تھا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اس طریقے یہ انداز تھا۔ اور بڑی عمر کا بیٹھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور بڑی عمر کے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور کیا پیارا انداز ہے کہ انسان اگر بات سننے کے لیے مکمل تیار نہیں ہے تو اللہ کے نبی وہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ سننے والا مکمل طور پر اپنے آپ کو بات سننے کے لیے آمادہ کر دے۔ استادوں کے لیے، حدیث بیان کرنے والوں کے لیے یہ اہم سبق ہے۔ نبی کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ اتدری اے معاذ، کیا تم جانتے ہو؟ بلا سوال کے بھی بتا سکتے تھے، لیکن سوال کر رہے ہیں تاکہ پورا دل دماغ نبی کی طرف ان کا ہو جائے، بات ذہنوں میں اچھی طریقے سے اتر جائے۔ یہ تیسرا فائدہ، جب کبھی بھی اہم بات نبی کا طریقہ تھا بیان کرتے تھے تو 1 سے 2 بار 3 بار آپ صحابہ کو مخاطب کرتے تھے، سوال کرتے تھے ان سے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے اہم۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک درس ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم بھی تو کسی گاڑی بٹھائیں، اس کو توحید کی باتیں سنائیں، اس سے کچھ پوچھیں۔ نبی کبھی بھی خالی بات نہیں۔ یہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب میں یمن جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دور پہنچانے جا رہے تھے۔ جب میں سواری لے کر چلا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سواری کے نکیل کو، مہار کو، رسی کو پکڑ لیا اور کہا اے معاذ آپ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں چلے جاؤں گا۔ کہا نہیں، تھوڑی دور تک پہنچا کے آتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں ساتھ چلتا ہوں۔ کہا اے معاذ بیٹھ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نبی نے جب بار بار کہا تو مجبور ہو کر سواری پہ، اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھو، تواضع دیکھو، اپنے مرید کے ساتھ، اپنے صحابی، اپنے شاگرد کے ساتھ۔ دنیا نے ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا پیارا کہ مرید اوپر ہے، شاگرد اوپر ہے، صحابی سواری پہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، غلام کی طرح مہار پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں سواری چل رہی تھی، میں شرم سے جھک رہا تھا، اسی درمیان رحمت للعالمین کی آواز آئی اے معاذ اب جا رہے ہو یمن، اب تم واپس آؤ گے تو شاید میری مسجد ہو، میرے گھر ہوں، میرے برتن موجود ہوں، لیکن اس وقت تمہاری ملاقات ہم سے نہ ہو، ہمارے قبر سے تمہاری ملاقات ہو۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا، دل بھر آیا، سنبھالنے کی کوشش کی، میرے دماغ میں بات چلنے لگی یا اللہ اگر نبی نہ رہا اس دنیا میں تو میری حالت کیا ہوگی۔ صبر نہ ہوا، رونا شروع کیا، آواز روکنے کی کوشش کی، لیکن ہچکیاں جو ہے آواز میں تبدیل ہونے لگی۔ میں اس قدر رونے لگا کہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ بھی رونا شروع کیے، میں بھی رو رہا ہوں، نبی بھی رو رہے ہیں، سواری چل رہی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے خاموش کرنے والا۔ چلتے رہے، کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے اے معاذ جا رہے ہو، یہاں اب ملاقات نہ ہو سکے شاید، لیکن یاد رکھنا میدان محشر میں ان اولیاء التقی، میں اس کا ولی ہوں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا
جو دنیا کے اندر میری سنت کی اتباع کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ کہتے اب میرا رونا رک گیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اور اس حدیث سے ہم کو یہ فائدہ ملتا ہے، ہم سواری پہ اگر کسی کو بٹھائیں، دنیاوی بات کرنے کے بجائے اس کے سامنے توحید کی بات رکھیں، قرآن کی بات رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق طریقہ ہم کو سبق دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ اس سبق سے یہ ملتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ شاگرد ہے، نبی استاد ہے، یہ ابو العلم ہے، افضل العلماء کا خطاب پائے ہیں۔ جواب ہو سکتا ہے معلوم ہو، لیکن استاد کے ادب احترام کا تقاضا یہ تھا، کہہ دیتے اللہ و رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آج آپ دیکھو یہاں کوئی بات چھڑ جائے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں، سوال کا جواب انہیں یہاں سے ٹپکتے، بھائی صاحب وہاں سے بولتے، بھائی صاحب وہاں، مولوی صاحب پریشان ہو کے رہ جاتے۔ سوال کس سے کیا جا رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہے؟ یہ علم کی توہین ہے اور مجلس کی بھی توہین ہے۔ اس لیے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، استاد ہے، عالم ہے تو انتظار کریں، اگر غلطی ہو رہی ہے تو یہ الگ چیز ہے، اس کو بات کرنے کا، سمجھانے کا، ورنہ بیزار ہو جاتا ہے سوال کرنے والا، کبھی نفرت ہوتی ہے، میں پوچھ ان سے رہا ہوں جواب یہ دے رہا ہے۔ تو مجلس کا ادب، اس حدیث کا فائدہ یہ ہم کو ملتا ہے۔ اور آج ہم کو معلوم رہے نہ معلوم رہے، کبھی معلوم آدھا تہایا رہتا ہے، بول دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو واللہ عالم کہہ دینا سب سے بڑے عالم ہونے کی علامت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام تقریر وعظ کر رہے تھے، تقریر ختم ہو گئی، ایک صاحب آئے اور پوچھے، وہاں راوی کو شک ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، یا کہ کہہ دیا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ حقیقت میں اس وقت زمین میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو کہہ دینا چاہیے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا میں بڑا عالم ہوں نا، اب جاؤ خضر کے پاس۔ صرف واللہ عالم نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خضر رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، وہاں سفر کرو، پتہ چلے گا کس کو کتنا علم ہے۔ تو خیر کبھی بھی ایسا معاملہ، آج مولوی صاحب کو نہیں معلوم، لیکن ارے نہیں بولا تو عزت کا کچڑا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بول ہی دینا، نہیں، یہ جاہل ہونے کی علامت۔ سب سے بڑے عالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کہہ دے واللہ عالم، کیونکہ اللہ نے کہا جو اصلی علماء ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے، عالم جھوٹ نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کیونکہ جاہل دین سمجھ کے اس سے پوچھ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات بولے گا۔ اب یہ جھوٹ میں اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوزخ کا مستحق ہو رہا ہے، اور اس بیچارے کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے واللہ عالم کہہ دینا چاہیے، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا ایک فائدہ یہ ملا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ توحید، صرف اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب بندے اللہ تعالی کا حق ادا کر دیں
تو پھر اللہ نہ دنیا میں ان پر مصیبت پریشانی ڈالے اور نہ آخرت میں عذاب، بلکہ سیدھا جنت میں ڈالے۔ آج یہ پریشانی کیوں، یہ مصیبت کیوں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ۔ شرک جتنا پھیلے گا، کفر جتنا پھیلے گا، زمین پر بدامنی، فساد، قتل غارت، خون خرابہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب بندہ شرک کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کا حق ادا کر دے گا، تو اللہ تعالی زمین کو امن و امان سے بھر دے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اس حدیث سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا نہ بیان کر دیں؟ تو پتہ یہ چلا اتنی بڑی خوشخبری ہمیں بھی چاہیے، ہمیشہ دوزخ، ہمیشہ ڈرانا نہیں، بشارت دینا چاہیے، خوشخبریاں سنانا چاہیے۔ بھئی آپ نماز پڑھ لو، یہ خوشخبری ہے، آپ یہ چیز سن لو، یہ خوشخبری ہے، آپ یہ کام اچھا کر لو، اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو ادا کرے گا۔ فضائل بیان کرنا، بشرو ولا تنفرو، بشارت دینے والے بن جاؤ، نفرت دلانے والے نہ بنو۔ تو ہمیں چاہیے جب کسی کو اچھی چیز کی طرف دعوت دیں تو اس کی اچھائیاں بیان کریں، فضائل بیان کریں، بشارت دیں، اس کے دین دنیا کے فوائد کیا ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن رحمت پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دینا نہیں۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ ارے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم میں سے انبیاء آئے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دن جائیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ آج یہی سوچ ہماری بھی ہوگی، توحید ہے، کچھ بھی کر لو بھائی، جانا تو جنت میں۔ یہی ہے یہودیت۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رحمت کے مستحق کب ہوں گے؟ جب توحید کا حقیقت میں حق ادا کریں گے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ سب چیز سمجھیں گے جب۔ تو خیر، اسی طریقے سے اس حدیث سے توحید کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ تو یہ 8-10 فوائد ہیں جو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ رکھے۔ یہ اسی پر کتاب التوحید کا پہلا درس مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے جو پہلا درس ہوا، قرآن کی آیات اور پھر احادیث کو جو ہم نے سامنے رکھا، اس پر غور کریں، اس کے موافق ہم اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔